ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد إلا فيه وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں اور ہم عمر ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے افضل بنا کر بھیجا اور زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرات گرامی آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پہ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اب سے لے کر آنے والے رمضان کے مہینے تک یا پورے رمضان میں کہیے کہ مختلف جامعات اور مختلف مدارس کے سفراء چندہ کرنے والے آئیں گے آپ سے تعاون کی اپیل کریں گے اور یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں دینے کا تو اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے بیچ پیش کی جانی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی اور ان کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ کیا کہ اے لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی رنگینی کچھ نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا مثلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے کی ہے، جس دانے کو ہم زمین میں لگاتے ہیں، پھر اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے۔ ایسے ہی اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی کہ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ اگر لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال ایسے دی کہ گویا وہ ایک کسان کی طرح ہے جو اپنا ایک بیج، ایک دانہ زمین میں لگاتا ہے اور اس بیج سے اللہ تعالی 7 بالیاں نکالتا ہے اور پھر ان 7 بالیوں میں اللہ 100 دانے عطا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں 1 روپیہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو گویا وہ 700 کے برابر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت کا کیا علم ہے کہ اللہ کہتا ہے تم 1 لے کر کے آؤ، میں اس کے بدلے تمہیں 700 گنا زیادہ دوں گا۔ آج آپ دیکھیے جتنے بینکس ہیں یا جتنے لون کی کمپنیاں ہیں، اگر آپ اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو آفر کرتی ہے کہ میں آپ کو 8% دوں گا، 10% دوں گا، 12% دوں گا۔ اس 12% کے چکر میں ہم جاتے بھی ہیں، اپنا پیسہ انویسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو میں تمہیں 700 گنا بڑھا کر کے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ خود یہ سوچے کہ کوئی صاحب آپ کے پاس آئے اور کہے کہ بھائی صاحب 100 روپیہ آج ہمیں دیجئے، کل اس کے بدلے میں آپ کو 700 روپیہ دوں گا۔ بلا تاکہ جھانکے، پاکٹ میں ہاتھ لگائے، جب سے نکال کے آدمی دے گا، ہاں بھائی لے لے، کل مجھے 700 روپیہ دے دینا۔ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ آپ مجھے 500 روپیہ دیجئے، اس کے بدلے میں آپ کو کل 5000 روپیہ دوں گا، کوئی آدمی رکے گا؟ کہیں نہ کہیں سے جگاڑ کر کے لا کے دے دے گا، ٹھیک ہے کل مجھے دینا ہے، اس لیے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بدلے مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں، تم میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، وہ 700 کے برابر تمہارا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسٹاک میں بینک بیلنس کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہیں تک بس نہیں، دوسری آیت اسی سورہ کی، سورہ بقرہ کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کو بشارت دی، خرچ کرنے والوں کو خوشخبری دی کہ اے لوگوں خوش ہو جاؤ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دن اور رات خرچ کرتے ہیں، یا رات کی تاریکی میں خرچ کرتے ہیں، یا دن کے اجالے میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ خرچ کرتے ہیں یا چپکے چپکے خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا اجر، ایسے لوگوں کا ثواب میرے پاس ہے، ہم نے ایسے کے لیے بہترین ثواب تیار کر رکھا ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ایسے لوگ گھبرائیں، نہ ایسے لوگ ڈریں، نہ ایسے لوگ غمزدہ ہوں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے لوگوں، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسی جگہ نہیں خرچ کر رہے ہیں جہاں آپ کا ڈوب جائے گا، جہاں آپ کی پونجی ختم ہو جائے گی، کچھ بھی اس
بہترین بدلہ دیں گے. اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن نہ ان کو خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ غمزدہ ہوں گے. میرے بھائیو، یہ بشارت کس کو دی؟ اللہ نے اس کو دی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہیں تک بس نہیں، اٹھائیے چوتھا پارہ، چوتھے پارے کی پہلی آیت، جس کے اندر اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. کہ اے لوگوں، اپنے پسندیدہ مال میں سے جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تمہیں نیکی نہیں ملے گی، تم نیکی نہیں پا سکتے. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جاننے والا ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا عالم دیکھیے. صحابہ کرام نے کتنی خوبصورت مثال پیش کی. حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینہ کے مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار ویکتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس مال سے جس مال کو تم اپنے دل سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، جس کو تم خرچ کرنا نہیں چاہتے، جس کو تم نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا، اکٹھا کیا ہے، اس مال کے بارے میں کہا کہ جب تک اس میں سے خرچ نہیں کرو گے تم اللہ کی نیکی کو نہیں پا سکتے. ابو طلحہ انصاری آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے میں سب سے زیادہ مالدار ویکتی ہوں مدینہ کے اندر. میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے بہت سارے باغات ہیں، میرے بہت سارے گارڈن ہیں، باغیچے ہیں، لیکن میرا سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ جو باغیچہ ہے وہ جو مسجد کے سامنے ہے، جس میں آپ جاتے تھے، اس میں پانی پیتے تھے، اس میں کھجوریں کھایا کرتے تھے. اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج یہ باغ میں نے اس کو صدقہ کر دیا، اللہ کے راستے میں آج میں اس کو صدقہ کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول، آپ جیسے چاہیں اس کو بانٹ دیں، لوگوں میں جیسے چاہیں بانٹ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تیری بات سن لی ہے، تم نے بڑا ہی خوبصورت اور نفع بخش تجارت کا سودا کیا ہے، اللہ تمہارے مال میں، اللہ تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ سے کہتے ہیں اے طلحہ انصاری، ایسا کرو اس باغیچے کو تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. پھر اس کے بعد ابو طلحہ انصاری اپنے چچیرے بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اس واقعے کی روشنی میں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال، وہ پیسہ یا وہ جائیداد یا وہ چیزیں جو ہمیں محبوب ہیں، جس کو ہم دینا نہیں چاہتے، جس کو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے، اس میں سے بھی جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے تب تک نیکی نہیں پا سکتے. اس آیت کی روشنی میں یہی پتہ چلتا ہے. اور طلحہ انصاری نے جو واقعہ یہ پیش کیا، یہ بتایا کہ اللہ کے رسول، اتنے ہمارے باغ ہیں، سب کی الگ الگ پہچان ہے، لیکن سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ میرا یہ باغیچہ ہے، میں آج سے اللہ کے راستے میں اس کو وقف کرتا ہوں، دے دیتا ہوں. اور انہوں نے دے دیا. میرے بھائیوں، کہ اس صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ جب آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے، فوراً کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، فوراً ٹوٹ پڑتے تھے. میرے بھائیوں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اپنے پسندیدہ اور اپنی چنندہ مال میں سے بھی خرچ کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم نیکی کو پا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیات میں خرچ کرنے کے لیے کہا خرچ کرو، تو بعض جگہوں پہ کہا کہ بخیلی سے بچو، بخالت سے بچو، کنجوسی سے بچو. آئیے آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، جب ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ لِنَفْسِهِ. جو آدمی کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنے لیے کنجوسی کرتا ہے، وہ خود اپنی ذات کے لیے کنجوس بنتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ. اللہ بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. تم سب قسم محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ
سے باز نہ آئے تو میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو لاؤں گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ قوم تمہاری طرح بخیل کنجوس نہیں ہو۔ میرے بھائیو، اس آیت کی روشنی میں اللہ نے جو بات بتائی وہ یہ کہ ہمیں یہ تنبیہ دی، متنبہ کیا کہ جب کسی کام کے لیے آپ کو دعوت دی جائے کہ مسجد بن رہی ہے اس میں تعاون کیجئے، مدرسہ بن رہا ہے تعاون کیجئے، سماج کا کوئی کام ہو رہا ہے تعاون کیجئے، بچے یتیم بچے پڑھ رہے ہیں اس میں تعاون کیجئے، اگر بلایا جائے اور ایسے میں آدمی نہیں آتا، بخالت کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ آدمی بخیل اگر ہے تو ہم اس کی بخالت میں اور مزید اضافہ کریں۔ ہم نے جو اسے دیا ہے ان قریب ہے کہ کہیں وہ چیزیں اس سے چھین نہ لی جائیں۔ اور ایک اور اللہ نے یہ تنبیہ کی کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں ہٹا کر کے دوسری لوگوں کو لائیں گے، دوسری قوم کو لائیں گے جو تمہاری طرح بخیل نہیں ہوگے، وہ خرچ کرنے والے ہوں گے۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے تو دینا چاہیے، اللہ مزید آپ کو دے گا، اللہ مزید آپ کو دے گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے یہاں قرض جمع کریں، اللہ کے بینک میں ہم قرض جمع کریں، اور اللہ کے بینک میں ہم کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ یہی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کا تعاون کر کے، کسی کو سہارا دے کر کے ہم اللہ کے بینک میں اپنا سیونگ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور یہ سیونگ اکاؤنٹ آپ کو کل قیامت کے دن فائدہ دے۔ میرے بھائیو، تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، یہ 2-3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اے لوگوں ہم نے تجھے دیا ہے، نوازا ہے تو اس کا احترام کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر تم خرچ کرو گے اللہ اور بڑھا چڑھا کر کے دے گا، جیسا کہ اللہ نے پہلے کہا کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اس کے بدلے ہم 700 روپیہ تک تمہیں دیں گے۔ اتنا بڑا کون آدمی دیالو ہوگا، اتنا ودوان کون ہوگا جو کہتا ہو کہ آؤ 1 لے کے 700 لے کے جاؤ؟ میرے بھائیو، آئیے ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ میں نے جو ایک حدیث آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح کو، صبح میں ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دونوں اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والوں کو اور دے، اے اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرما۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو نہیں دیتے اس کے مال کو برباد کر دے، اس کو تو روک لے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد الا وفیہ ملکان ینزلان، ہر صبح کو 2 فرشتہ آتا ہے اور دونوں یہ آواز لگاتا ہے فیقول احدہما، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اور عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، جو خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ یہ فرشتے روزانہ دعائیں کرتے ہیں، صبح کے وقت آتے ہیں دونوں فرشتے، ایک کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو اور دے، اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اے اللہ اس کا روک لے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا۔ میرے بھائیو، ایک اور حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ قابل رشک آدمی، اس پہ فخر کرنا چاہیے، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں آدمی کو رشک کرنا چاہیے، یعنی اس طریقے سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے اگر ایسا کیا ہے تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ پہلا آدمی رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے
قرآن عطا کیا. قرآن دیا کا مطلب ہے کہ قرآن اس کے سینے میں اللہ نے یاد کرایا. قرآن کا وہ عالم ہے, قرآن کو وہ جانتا ہے, قرآن کو پڑھتا ہے رات میں دن میں جب بھی موقع ملتا ہے. ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قابل رشک آدمی, اس پر رشک کرنا, گرو کرنے چاہیے. دوسرا آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. دوسرا آدمی کو جس پہ رشک کرنا چاہیے, جس پہ گرو کرنا چاہیے, وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا رہتا ہے. رات میں دن میں جب بھی موقع ملتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے. تو یہ آدمی بڑا گرو کا, اس پر بھی آدمی کو فخر کرنا چاہیے, گرو کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اسپیشلی کہا کہ ایسے لوگوں پر گرو کرنا چاہیے اور اس طریقے کا بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. میرے بھائیوں, ان آیات سے, ان حدیثوں سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے, جو باتیں سمجھ میں آتی ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں وقتاً فوقتاً, ٹائم ٹو ٹائم, سمے سمے سے خرچ کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی تلقین کی ہے, خرچ کرنے کے لوگوں کو ابھارا ہے اور کہا کہ دیتے رہو, اللہ تمہیں دیتا رہے. تم لوگوں کو دیتے رہو, اللہ تمہیں دیتا رہے گا. اور اگر روکو گے مال کو تو اللہ تم سے بھی روزی روک لے گا, تمہاری روزی کو محدود کر دے گا, تمہیں اسی میں اٹھا کے رکھ دے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خرچ کرتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی. باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیٹی ماں سے بھاگے گی, شوہر بیوی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی, دوست دوست سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا. کوئی اس لیے کام نہ آئے گا کہ کہیں ہم سے کچھ مانگ رہے, پیسہ نہ مانگ لے. اسی لیے اس وقت بھی یہ خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ کام آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایک ویکتی کل قیامت کے دن آئے گا, اللہ کہے گا اس کو لاؤ اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو. وہ کون ہوگا؟ وہ آدمی ہوگا جس نے بائیں سے دیا کسی کو تو داہنے کو پتہ نہیں چلے. چپکے جو لوگ خرچ کرتے ہیں, کسی کو احساس تک نہیں ہوتا. آج سوشل میڈیا اور یہ سب کا زمانہ ہے. آدمی ایک تو کوئی گفٹ بھی دیتا ہے تو پہلے سیلفی لیتا ہے اور اس کو سب سے پہلے پوسٹ کرتا ہے کہ ہم نے فلاں کی سہایتا کی, ہم نے فلاں کو ایک گفٹ دیا, ہم نے فلاں کو ایک کپڑا دیا, ہم نے فلاں کو ایک کمبل دی. فوراً ہم اس کو فوٹو لیتے ہیں. یہ فوٹو لینا الگ چیز ہے, یہ دل کا مسئلہ ہے اور دل کی بات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم کس مقصد سے کر رہے ہیں. اس لیے مقصد اگر صحیح ہے تو فوٹو لیا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس مقصد میں دکھلاوٹ ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا دینے والا ہے, اگر یہ دل میں ہے خیال, ریاکاری ہے, تو پھر ایسے صدقہ کا, ایسے زکات کا یا ایسے خرچ کرنے کا اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے دوسری آیت کے اندر, اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے ایمان والو, اپنے صدقات کو, اپنے روپیے پیسے کو جو تم نے خرچ کیا ہے احسان جتا کر کے, کسی کو تکلیف دے کر کے ضائع اور برباد نہ کرو. احسان جتانے کا کیا مطلب؟ آپ نے کسی کی مدد کی, پھر کبھی موقع آیا آپ نے اعلان سب کے سامنے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا, جب تیرے پاس چلنے کے لیے گاڑی نہیں تھی گاڑی دیا تھا, تیرے پاس مکان نہیں تھا مکان بنوایا تھا, تیرے پاس کپڑے نہیں تھے تو میں نے کپڑے دیا تھا. فخریہ انداز میں کہنا جس کو آپ نے دیا تھا, یہی احسان جتانا. اس لیے احسان جتانے سے بچنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو احسان کر کے, کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو جتلاتا ہے, اس کو ورغلاتا ہے, ایسا شخص جنت میں نہیں جائے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت ثلاث, 3 ویکتی جنت میں نہیں جائیں گے. پہلا الواق لوالدیہ, وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان
جو احسان کر کے احسان جتاتا ہو، منان احسان کرتا ہو اور احسان جتاتا ہو کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے تو دوسری طرف اس بات سے روکا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اگر بھلائی کریں اس کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے بہترین بدلہ اگر کوئی دے سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا والے کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں بدلہ؟ وہ تو موقع ملتے ہی اپنا پلو جھاڑ لیتے ہیں، موقع ملتے ہی اپنی ساری حلیہ گلیہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا والوں سے امید نہ کر کے اس چیز پہ اللہ سے امید رکھیے کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے کسی کے ساتھ بھی، اللہ تو اس کا بدلہ میں عطا فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں، احسان جتانے سے اور اسی طرح کنجوسی سے اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں ایک بات یہ کہوں کہ اب ظاہر سی بات آئے گی کہ بھائی خرچ کرو، کہاں کرو، کہاں دو، کس کو دو، پیسہ ہم کہاں خرچ کریں؟ تو اس کے کچھ نمونے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ مسجد میں دے سکتے ہیں، کہیں کی مسجد، آپ کے محلے کی ہو، بغل کی ہو، کہیں کی ہو، جس کو آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ آج کل مسجد اور مدرسے کے نام پہ سب سے زیادہ فراڈ ہو رہا ہے۔ رسید آدمی چھپواتا ہے، نکل لیتا ہے اور اسی کے نام پہ چندہ کرتا ہے، سارا کا سارا اس کے پاکٹ میں جاتا ہے۔ اور ایسے ہزاروں لوگ آپ کو گھومے ملتے ہیں۔ اور جو آدمی جب آتا ہے، ابھی ایک صاحب آئے، کہا جب 10 منٹ باقی تھا، وہ کہہ رہا مجھ سے، بولی صاحب ہم کو بولے دو چندہ کریں گے، بولے دو۔ پاگل ہے، 3 دن سے ہم تیاری کر رہے ہیں، وہ پاگل ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہاں خطبہ دیں گے، یہاں سے بولیں گے، زیادہ لوگ سنیں گے، بہت چندہ ہوگا۔ ایک صاحب اور کچھ دن پہلے آئے تھے، زبردستی میں بولنا چاہتا ہوں، تو آخر میں کہا ٹھیک ہے بول لیجیے۔ تو 10 کے بعد وہ بولے تو مجھے لگا شاید 150 یا 200 چندہ ہوا، تو فوراً کہتے ہیں پچھلی بار آئے تو 2000 ہوا تھا۔ پچھلی بار آئے تو 2000 کہا ہوا تھا، خطبہ کا موقع مل گیا تھا۔ پچھلی بار جس خطبے میں دیا تھا میں اس جمعے میں نہیں تھا، تو ان کو خطبہ کا موقع ملا اور خطبہ کی وجہ سے 2000 چندہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ بچے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں آپ بے تکلف بلا جھجک دیجیے۔ جہاں آپ نہیں جانتے ہیں وہاں دینے سے پرہیز کیجیے، یا ان سے پوچھیے، یا آپ پورا ادھیکار ہے آپ کو۔ اس لیے کہ جو مال صدقہ اور زکوٰۃ کے طور پہ ہم نکالتے ہیں، یہ انہی لوگوں کا مستحق ہے، وہی لوگ اس کے مستحق ہیں، اس میں ہمارا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں چاہے وہاں دے دے، جس کو چاہے وہاں دے دے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کے پرکھ کر کے دینا چاہیے۔ اسی طرح مسجد کی بات آئی، مسجد میں آپ اپنا پیسہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا، علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال میں دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی طالب علم کو اس کی درسی کتاب، اس کے کلاس کی کتاب خرید کے دے دے کہ وہ بیچارہ پڑھے، یا آپ نے کوئی قرآن مزید خریدا، قرآن ترجمہ والا قرآن خریدا، لا کے آپ نے مسجد میں رکھ دی، لا کے آپ نے مدرسے میں رکھ دی یا کسی لائبریری میں رکھ دی، جب تک وہ قرآن پڑھی جاتی رہے گی، فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اس کا ثواب الگ سے ملے گا اور یہ دینے کا ثواب الگ ملے گا۔ آپ کسی غریب بچے کو کتاب خرید کے دیتے ہیں، اگر وہ بچہ اس کتاب سے کچھ بھی یاد کر لیتا ہے، ایک دعا بھی یاد کر لیتا ہے، جب تک وہ دعا یاد رہے گی اس کے ذہن میں، تب تک ثواب ملے گا۔ دینے کا الگ اور صدقہ جاریہ الگ۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی غریب بچہ ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، آپ زکات لیجئے کہ میں تمہاری تعلیم کا خرچہ سنبھالوں، تم پڑھو، خرچہ میں دوں گا، تمہیں کتاب کی ضرورت ہو تو میں دوں گا، تمہیں اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میں دوں گا۔ یہ سب اتنا بڑا پن کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والے کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، بالکل قریب ایسے ہی کل قیامت کے دن ایسا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جہاد میں جا رہا ہے، کوئی آدمی دین کے راستے میں نکل رہا ہے، کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے، اگر وہ تعاون کے لیے آپ کو پکارتا ہے تو اس راستے میں بھی تعاون کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو فقراء مساکین ہیں، غریب ہیں، وقت
اہتمام کیجیے. اللہ نے اگر دیا ہے ایسے ہی لوگوں کو بلائیے, غریب کو اور کھلائیے, بہت ثواب کا کام ہے. اسی طرح رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے, اس مقدس مہینے میں آپ اہتمام کیجیے کہ ہر دن 2, 3, 4, 5, 10 جو بھی استطاعت ہے اپنے دسترخوان پہ یا اپنے دسترخوان کے علاوہ کہیں بھی غریب لوگوں کے لیے روزہ داری کے افطار کا اہتمام کیجیے. یہ بہترین کاموں میں سے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو ان ساری چیزوں میں ہم خرچ کر سکتے ہیں, ہم دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی ہم خرچ کریں اس کو ریاکاری سے, دکھلاوے سے اللہ محفوظ رکھے, اور اس کو ہمارے لیے نام اعمال میں ذریعے نجات کا باعث بنائے, اور کل قیامت کے دن ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.